لیکن یہ اسلام کی شان و شوکت، یہ چیز دشمن کو کہاں بھاتی تھی۔ شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہود مدینہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں، ایک نیا گروہ سامنے آتا ہے جو منافق کہلاتا ہے۔ فتنہ یہود بڑھ رہا ہے، منافقین کوشش کر رہے ہیں پریشان کرنے کی۔ یہ سارے معاملے ہو جاتے ہیں۔ حق اور باطل کے لیے اسلام جو فطرت کے اصول کا حامل ہے، جو رہبانیت جوگیت کی تعلیم نہیں دیتا، جو اپنا حق لینے کی تعلیم دیتا ہے، ایک صاحب العقل و دماغ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی بھی مفسد کے مقابلے میں تلوار اٹھانا نہ صرف درست بلکہ فتوی عقل کے عین مطابق ہے، خواہ وہ دفاعی ہو، خواہ وہ اقدامی ہو، خواہ وہ کوئی بھی جہاد ہو۔ جب مقصد مفسد کا فساد دور کرنا ہے تو اس میں یہ تھوڑی بڑی تقسیمیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ بڑے موضوعات ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس وقت کم ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد جہاد کی مختلف اصول شروع ہوتے ہیں، مختلف معاملات شروع ہوتے ہیں۔ پہلا غزوہ عبیدہ بن حارث اور قریش کے ساتھ ہوتا ہے۔ بنی حمزہ جو عوالی مدینہ میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا اور امن کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن 2 ہجری کے شروع میں ہی ان کے باطن نے انہیں آرام سے نہ بیٹھنے دیا، نقض عہد کر کے حضور کو جنگ پر مجبور کیا۔ لشکر اسلام جوں ہی باہر نکلا، بنو حمزہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ انہوں نے عذر کر کے دوبارہ عہد جدید کیا۔ دربار رسالت میں کیا دیر تھی، فوراً صلح کر لی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غزوہ آتا ہے جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں خلاصتاً چند غزوات کے نام پیش کر دوں۔ حمایت اسلام اور فتنہ اور فساد کے سدباب کے لیے حضور نے اپنی زندگی میں جو غزوات فرمائے، ان میں سن 2 ہجری میں جو غزوے تھے وہ ودان، بوات، عشیرہ، بدر اولیٰ، بدر کبریٰ اور قیقاع اور سویق تھے۔ 2 ہجری میں غطفان، احد، حمر الاسد اور بحران کا تھا۔ 4 ہجری میں بنی نضیر، ذات رقاع، بدر الاخرہ۔ سن 9 ہجری میں دومت الجندل، بنی مستلق، خندق اور بنو قریظہ کے ساتھ۔ 6 ہجری میں بنی لحیان، غابہ اور حدیبیہ۔ 7 ہجری میں خیبر، 8 میں موتا، فتح مکہ، حنین اور طائف، اور 9 میں تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 27 غزوات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور جو سرایہ تھے وہ اس سے ہٹ کر کے تھے۔ غزوہ بدر جو غزوہ کبریٰ ہے اور جس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، جس کے بارے میں فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بظاہر تو یہی ہے کہ یہ عیر قریش کا مسئلہ تھا، لیکن میں عرض کروں یہ ایک سیرت کا مستقل پورا باب ہے کہ غزوہ بدر آخر صرف عیر قریش کا مقصد تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام جاسوسی نے جو کچھ آپ تک اطلاعات فرمائی تھیں ان کے مطابق ایک پوری تیاری بھی تھی۔ یہ وہ لشکر جا رہا ہے جو ابو سفیان کا ہے، بظاہر جو خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ لشکر یہ پورے مکہ مکرمہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اکانومی لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے کہ جس میں مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں کہ جنہوں نے اس میں حصہ نہ ڈالا ہو، اور سب سے بڑھ کر کے یہ آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگی ساز و سامان لینے جا رہا ہے۔ یہ لشکر چلتا ہے، جاتا ہے، واپس آتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے لیے نکلتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند ضروری باتیں عرض کر دوں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں جن کا نام عاتقہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور حضرت عباس سے عرض کیا کہ ایک شاہ سوار آتا ہے، ابطح کے مقام پر پہنچتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، اے قریش والو، 3 دن کے اندر اندر اپنے قتل گاہ کی طرف بڑھ پڑو۔ پھر وہ مسجد حرام آ کر یہ آواز لگاتا ہے اور پھر وہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر یہ آواز لگاتا ہے، پھر ایک بڑا پتھر لے کر پہاڑ پر کر کے وہاں سے پھینکتا ہے، اور مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں اس پتھر کے ریزے نہ پہنچے ہوں۔ غیب سے اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ بدر میں نہ آنا۔ حضرت عباس یہ خواب سمجھ جاتے ہیں، بہن کو تاکید کرتے ہیں یہ خواب بتانا کسی کو نہیں، لیکن چیدہ چیدہ یہ بات پھیل جاتی ہے۔ ادھر ابو جہم کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ حضور تیاری کر کے آ رہے ہیں، وہ غیظ و غضب میں تھا، اور وہ حضرت عباس کو ناراض ہوا اور کہتا ہے کہ اب تمہارے گھر میں عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ اسی دوران ایک اور شخص ہیں زمزم بن عمر غفاری۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ کر اور پھاڑی ہوئی قمیض کے ساتھ تیزی سے قریش کی طرف آتا ہے اور آ کر کے چیخ کے کہتا ہے کہ اے مکے والو، تمہارا مال جو آ رہا تھا وہ حضور اور اس کے صحابہ لینے چل پڑے ہیں۔ مکہ میں کھلبلی مچ گئی، ابو جہل پریشان ہو گیا، لیکن زمزم غفاری کہتا ہے کہ میری بھی سن لو، جب میں مکہ آ رہا تھا تو رستے میں میری بھی آنکھ لگی اور میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ میں اونٹ پر سوار ہوں اور تمام وادی خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں جاگا تو سمجھ گیا قریش پر بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ کہتے ہیں زمزم کے اس خواب سے، یہ ضاد کے ساتھ ہے، زمزم بن عمر غفاری، بنو ہاشم ناراض ہوئے، اور بعض کہتے ہیں خوش ہوئے کہ ہماری بات کی تائید ہو گئی، بعض ناراض ہوئے کہ اس سے تو لشکر میں بددلی پھیلے گی۔ مکہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا سرمایہ نہ لگا ہو۔ منادی کرا دی گئی کہ جو شخص نہیں جائے گا اس کا مکان منہدم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سوائے ابو لہب کے عمائد قریش میں سے سب گئے۔ اسی طرح امیہ بن خلف نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تیری خیر نہیں ہے۔ تاہم بدر جانے کے لیے ابو جہل اس کو تیار کرتا رہا، آخر وہ تیار ہو گیا۔ عداس جو صحابی بن گئے تھے، انہوں نے بھی ان کو لوگا کہ لوگوں مت جاؤ، حضور اللہ کے نبی ہیں، نہ جانا، لیکن بہرحال کچھ ابو جہل سے خائف ہو کر، کچھ دنیا کی لالچ میں آخر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ جب یہ لوگ مکہ سے چل کر کے ایک منزل آگے جحفہ تک پہنچے تو وہاں پر بنو مطلب کے ایک سردار نے خواب دیکھا، ایک شخص پر گھوڑے پر بیٹھا آ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عامر بن ہشام، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں سردار قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھا کہ اس نے گھر چڑھے اپنے اونٹ کے گلے میں چھری مار دی ہے اور اسے تیزی سے نکال رہا ہے، اور لشکر قریش میں سے کوئی ایسا خیمہ نہیں جہاں سے خون نہ نکل رہا ہو۔ یہ خواب سنتے ہی ابو جہل تو پریشان ہو گیا، اور بولا مطلب کے خاندان میں اب اور نبی اٹھ رہے ہیں، مقابلہ ہونے دو تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ پھر ایک تنبیہ تھی کہ بدر میں نہ آنا۔ قریش کو جب پتہ لگا
کہ ہمارا قافلہ سلامتی سے نکل آیا ہے۔ پھر ابو جہل کو سب نے سمجھایا کہ اب نہیں جاتے، لیکن ان کا تو مقصد ہی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو ضرور جائیں گے، جانور ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، دعوتیں اڑائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ابو جہل کی باتیں سن کر اخنس بن شریک ثقفی بنو زہرہ کے سردار تھے، حلیف، انہوں نے کہا تمہاری بات پوری ہو گئی ہے اور اب واپس چلتے ہیں۔ اس طرح حضرت عمر کا خاندان بنو عدی بھی واپس پلٹ پڑا، ان میں سے ایک شخص بھی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا۔ حضرت علی کے سب سے بڑے بھائی حضرت طالب بن ابو طالب بھی دوسرے ہاشمی کی طرح وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بار بار تنبیہ کی گئی، اس کے باوجود جب یہ لشکر اترا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو دشمنان دین اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یاد رہے بدر میں اللہ کی نصرت اتری، مسلمانوں کو عظیم فتح ملی، حضور نے اپنی زندگی میں جو ریاست قائم فرمائی اس کی حدود 3 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی۔ 30 لاکھ مربع میل پر مشتمل ریاست، جس میں امن و امان قائم کرنے کے لیے 249 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کفار مارے گئے، جن میں 500 بنو قریظہ کے یہود تھے۔ گویا 30 لاکھ مربع میل زمین کے فتح کرنے کے لیے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے انتہائی کم لوگ کام آئے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے حضور نے بہت کم وقت میں ان تمام علاقوں کو فتح فرما لیا۔